نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری، بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں وکیل آل محمد، وکیل ولایت علی، عزت مآب محترم المقام جناب قبلہ علامہ سید ضمیر الحسن نقوی زیب ممبر ہوں، فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائے۔ بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لجمیع المومنین مرحومین بالاخص سید مرحوم مغفور سید گلزار حسین شاہ اور ان کے والدین اور ان کے خاندان کے جتنے بھی بزرگان دنیا سے چلے گئے، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، سیم ابن امہی قالا فی شانہ ناد علیٰ مظہر العجائب تجدہو ان لگا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بولایتک علی بن ابی طالب ادرکنی فی سبیل اللہ یا زہرا بحق الحسین ادرکینی فی سبیل اللہ یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولا کل حسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولا کل حسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولا کل حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ سارے مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات عالیہ کو۔ زامن سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے، جس طرح والے محمد لائق کے صلوات ہیں اس طرح بلند تر درود پڑھو محمد اور آل صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ برادران ایمانی دعا ہے مالک کبریا ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے۔ سارے ہاتھ اٹھاؤ، دعا عبادت کا محاصل ہوتی ہے۔ جو حاجات، جو آرزویں، جو امیدیں اہل بیت محمد سے وابستہ کر کے
ہم سارے کے سارے گھروں سے چلتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک اور محمد و آل محمد سے وابستہ کر کے اس مجلس میں آئے، صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ بانیان کا کیا و خرچ، معاونین کا کیا و تعاون، مالک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ میرا اللہ جملہ حاضرین مومنین کی جو بھی حاجات ہیں وہ پوری فرما۔ میرا اللہ سادات جنہوں نے یہ انتظامات کیے یا جنہوں نے یہ بنیادیں رکھی آج ہم میں نظر نہیں آ رہے، مالک ان کے درجات بلند فرما، ان کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما۔ میرا اللہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ مولا علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا، واسطہ مولا علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا، واسطہ جناب زینب عالیہ فاتح شاہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی لٹی ہوئی چادر کا، ظلم برداشت نہیں ہوتے وارث حق امام زمانہ کا ظہور فرما۔ میرا اللہ جس امام کے صدقے میں کائنات رزق کھا رہی ہے اس امام کا ظہور فرما، جس کی بقا کے صدقے میں کائنات باقی ہے اس امام کا ظہور فرما۔ میرا اللہ وارث کل کائنات، وارث خون حسین ابن علی امام زمانہ کا ظہور فرما۔ سارے مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات۔ قرآن کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ جمعہ ہے۔ مالک کل نے خاتم النبیین آخری نبی کے بھیجنے کا مقصد اس میں بیان کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ خالق کہہ رہا ہے میں نے اپنے نبی کو امیین میں بھیجا اس لیے ہے تاکہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ لوگوں کے سامنے جا کر میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، میں اللہ کی آیات کی کیا کرے؟ تلاوت۔ دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، جس قسم کی نجاست ہے نا، چاہے کفر، چاہے شرک، چاہے منافقت، جو بھی نجاست ہے بندوں کے اندر، اس نجاست کو باہر نکال کے کلمہ پڑھا کے ان کو پاک اور پاکیزہ کر دے۔ یہ نبی کی ڈیوٹی ہے۔ پہلی آیات کی تلاوت، دوسری تزکیہ نفس، تیسری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اے میرا پیغمبر تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نے امت کو جا کے کتاب پڑھانی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کتاب کی تعلیم دینی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ یعنی تعلیم دینے والا ہے۔ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے تو نے تعلیم دینی ہے، کتاب کی بھی اور حکمت کی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تعلیم بھی دینا ہے اور حکمت کی تعلیم بھی دینا ہے۔ لو بھائی یہ چار کام ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا۔ پہلی آیات کی تلاوت، دوسری تزکیہ نفس، تیسری کتاب کی تعلیم،
چوتھی ڈیوٹی حکمت کی تعلیم. اب یتلو علیہم آیات پڑھ کے سنانا ہے، اس کا تعلق بھی علم سے. وَيُزَكِّيهِمْ نجاست دور کرنی ہے، آپریشن کر کے نہیں. تو جو ہے یا نہیں، ایک بار نجاست آپریشن سے دور ہوتی، اللہ کہہ رہے آپریشن سے نہیں، کلمہ پڑھا کے نجاست دور کرنی. کلمہ پڑھا کے. توجہ چاہوں گا. تیسری ڈیوٹی کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم بھی اور حکمت کی تعلیم بھی دینا ہے. کتاب کی تعلیم دینا ہے، لینا نہیں. امت کو پڑھانا ہے، امت سے پڑھنا نہیں. حکمت بھی پڑھانی ہے، پڑھنی نہیں. سکھلانی ہے، سیکھنی نہیں. اب 4 کام اللہ نے پیغمبر کے اس آیت میں پیش کیے جن کا تعلق ہے علم کے ساتھ. میرا اللہ یہ 4 کام جن کا تعلق علم سے ہے یہ کیوں بیان کیے؟ وجہ کیا تھی؟ خالق کی آواز آتی ہے، میں اللہ ہو کے جانتا ہوں 14ویں صدی میں صدقہ کھانے والا ملا صدقہ کھا کے کہے گا نبی امی ہے. امی اس کو کہتے ہیں جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے. تو میں نے اس لیے 4 کام تعلیم والے بتا کے ملا کا جواب دیا ہے. یہ میرا پیغمبر پڑھنے نہیں آیا، پڑھانے آیا ہے. یہ میرا پیغمبر پڑھنے نہیں آیا، یہ تم کو کیا کرنے آیا ہے؟ پڑھانے آیا ہے. یعنی تعلیم دینے آیا ہے، تعلیم لینے نہیں آیا. اب پیغمبر کی ڈیوٹی ہے تعلیم دینا، امت کی ڈیوٹی ہے تعلیم لینا. تعلیم لینے اور دینے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، بغیر اصولوں کے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے، چھوٹے سے بڑے تک. دیکھو آپ بھی ماشاءاللہ بزرگان ہیں، صاحب اولاد ہیں. اولاد کی تربیت والدین پہ کیا ہوتی ہے؟ واجب. کیا ہوتی ہے؟ یعنی جب اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے اللہ ذمہ داری سپرد کرتا کہ میں یہ دے رہا ہوں، دیکھتا ہوں تو تربیت میں مکمل ہے یا نہیں. لیکن یہ بات کرنا میرے لیے فرض ہے. ہم اپنی اولاد کی تربیت دلوانے کے لیے ہر دروازے پہ جاتے ہیں، لیکن جو اللہ نے کہا تعلیم دینی اس کی طرف ہماری توجہ. کل اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ بچے کو ڈاکٹر بنایا یا نہیں، انجینئر بنایا یا نہیں. اللہ نے پوچھنا ہے قرآن پڑھایا یا نماز سکھلائی یا. تعلیم لینے اور دینے کے کچھ اصول ہیں. آپ کے ہاں جب بچہ آپ کا چلنے کے قابل ہو جاتا کیا گھر سے نکال دیتے ہو جا بیٹا تعلیم حاصل کر رہا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. بلکہ کیا ہوتا ہے، اگر گھر میں باپ ہے تو باپ خود جاتا، نہیں تو گھر کا کوئی اور فرق. بچہ جب چلنے کے قابل ہوتا بچے کا ہاتھ پکڑ کے سکول کے دروازے پہ لے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں بیٹا دیکھو آج سے تم نے علم حاصل کرنا شروع کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ دیکھ لو یہ سکول کا دروازہ ہے. یہ کیا ہے؟ سکول کا دروازہ ہے. دروازے اور بھی ہیں لیکن بیٹا کسی اور گھر پہ نہیں جانا، اس گھر پہ آنا ہے، اسی دروازے سے اندر جانا ہے، اسی دروازے سے پھر ملے گا علم. تو چلو پتہ چل گیا کہ علم لینے کا پہلا
اصول یہ ہے کہ دروازے کی پہچان ہو جائے. کس کی پہچان ہو جائے؟ دروازے کی معرفت حاصل ہو جائے, دروازے کے رنگ کا پتہ چل جائے, دروازے کی شناخت ہو جائے, دروازہ سمجھ میں آ جائے. اب نبیوں کے نبی کا کام ہے امت کو تعلیم دینا, امت کا کام ہے تعلیم لینا. آؤ نہ چلتے ہیں رسول کے پاس. یا رسول اللہ آپ کا کام ہے تعلیم دینا, ہمارا کام ہے تعلیم لینا. تعلیم لینے اور دینے کے اصولوں میں پہلا اصول یہ ہے کہ دروازے کی معرفت ہو جائے. تو یا رسول اللہ جب آپ سے تعلیم لینا ہے تو کس در پہ آئیں, کس دروازے پہ آئیں جن کے دلوں میں علی بستا ہے. پیغمبر نے 1400 سال پہلے صحابہ کی بزم میں کتنی بار یہ فرما دیا تھا, اے میری امت, اے میرا کلمہ پڑھنے والوں, اگر مجھ سے تعلیم لینا ہے تو پھر کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کے در پہ نہیں چلے جانا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں, میرا علی دروازہ علم ہے. میں شہر علم ہوں, علی دروازہ علم ہے. صلوات پڑھو محمد اللہ. میں شہر علم ہوں, میرا بھائی علی دروازہ علم ہے. اگر مجھ سے علم لینا ہے تو کس در پہ آنا ہے؟ علی مولا کے پاس. اب ہم اپنی عقیدت میں تھے, یا رسول اللہ آپ نے کو شہر علی کو دروازہ کہا, تمہیں نہیں پتا علی کو دروازہ کہہ کے میں نے اپنے لیے کون سے تحفظات بنا لیے. کیوں کہ دروازے کی حیثیت بہت بڑی ہوتی. یہ ایت اللہ کاشفی اہل سنت ہے, وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے بغداد میں, انہوں نے تعلیم حاصل کی. وہاں پہ پیچھے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ آغا کاشفی شیعہ ہو گیا. یہ ہو گئے نا, شیعہ ہو گئے. جب علم حاصل کرتا ہے بندہ تو علم میں حق تو آ جاتا ہے, علم بتا دیتا ہے حق کون سا ہے, باطل کون سا ہے. تو جو ہے جی, اب جب وہ واپس آئے تو ان کا امتحان ہونے لگا. علاقے کے بزرگان سارے اکٹھے, کاشفی تو شیعہ ہو گیا. انہوں نے کنے دسیا جی, تو باتیں ایسی کر رہا تھا, لکھ ایسے رہا تھا. انہوں نے کہا جناب آپ ازما لیں, میں اہل سنت ہوں. کہا اچھا چلو تیری ازمائش کے لیے ایک جلسہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جلسے کا انتظام ہو گیا. جلسے کے انتظام کر کے پبلک پورے علاقے کی اکٹھی کر کے آغا کاشفی کو منبر دیا گیا. منبر میں کہا آغا کاشفی تم نے آج موضوع پڑھنا ہے رسالت. کون سا موضوع پڑھنا ہے؟ رسالت. تو نے نبی کی شان پیش کرنی ہے, اپنے نبی, اور سے بتانا ہے کہ باقی نبیوں سے ہمارے نبی میں کون سے فضائل زیادہ تھے. تو جو باقی نبیوں سے ہمارے نبی میں فضائل کون سے زیادہ. آغا کاشفی نے کہا ٹھیک ہے, خطبہ پڑھا. خطبے کے بعد آغا کاشفی نے موضوع شروع کیا. کہا ہمارا نبی آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں سے افضل ہے. پہلی فضیلت ان کی یہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی کے پاس جبرائیل زندگی میں اتنی مرتبہ نہیں آیا جتنی مرتبہ ہمارے نبی کے پاس آیا. جتنی بار ہمارے نبی کے پاس آیا. آغا کاشفی نے کہا آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے پاس جبرائیل اتنی مرتبہ نہیں آیا.
جتنا ہمارے نبی کے پاس آیا. ہمارے نبی کے پاس زندگی میں جبرائیل 12,000 مرتبہ آیا. کتنی مرتبہ؟ 12,000 مرتبہ. اب درمیان سے بندے اٹھ کھڑے ہوئے. کہا کاش بھی ابھی تیرا پتہ چلتا تو عقیدہ کون سا رکھتا, تو غالی ہو گیا ہے یا نہیں, تو شیعہ ہوا ہے یا نہیں, تو رافضی ہو گیا ہے یا نہیں. اس نے کہا پوچھو جناب. کہا اگر ہمارے نبی کے پاس جبرائیل زندگی میں 12,000 مرتبہ آیا ہے تو بتا علی کے پاس کتنی مرتبہ آیا؟ تھوڑا جا جاگیا ہونا. نہیں انج بے سرے نعریاں دی بھی ضرورت کوئی نہیں. مجمع ٹھیر سارا ہے تے صبح ہے تے شروع ہے مجلس ہے. اے صدف سٹارٹ نہیں ہو میرے خیال ہے. ہاتھوں کو بلند کر کے جگر کی توانائی پورے زور سے نعرہ حیدری. ابتدائے مجلس میں پتہ کر گیا تھا. فاتحہ خانی تے بیٹھی نہیں, چپ کر کے بوئیے. مولا دے فضائل میں بولو تو جو ہے جی مولا دے فضائل میں بولنا سب تو بڑی عبادت ہے. میں ہر اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں. یہ نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, زکوٰۃ واجب عبادت ہے, سارے اعمال فروعات عبادت ہے. لیکن ان سے جو بڑی عبادت ہے وہ علی کے فضائل سن کے بولنا ہے. وہ جو ہے نا علی کے فضائل میں جب مومن بولتا ہے نا, علی کے فضائل میں جب مومن بولتا ہے, نماز پڑھتا ہے نا, نماز کی کیفیت اور ہے, روزہ رکھتا ہے اس کی کیفیتیں اور ہیں, حج کرتا ہے اس کی کیفیتیں اور ہیں, زکوٰۃ دیتا ہے اس کی کیفیتیں اور ہیں, جہاد کرتا ہے اس کی کیفیت اور ہے. خدا کی قسم میں نے روایات میں پڑھا ہے, تاریخ میں معصومین علیہ السلام نے اس کے فلسفے میں بتایا ہے, اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے, جو مومن علی کے فضائل سن کے خوشی سے جھومتا ہے نا, اس کے پورے بدن میں ماں کا دودھ جوش مارتا ہے. پتہ چلتا ہے اس کی اوپر والی نسل بھی ٹھیک ہے, نیچے والی نسلیں بھی ٹھیک ہوں گی. آغائے کاشفی نے آمدمبر سرمت آغائے کاشفی نے کہا, جب انہوں نے سوال کیا نا کہ نبی کے پاس جبرائیل 12,000 مرتبہ آیا تو علی کے پاس کتنی مرتبہ آیا؟ جن کی طبیعتیں مل گئی ہیں, بات سمجھ میں آ رہی ہے. علی کے پاس کتنی مرتبہ آیا؟ آغائے کاشفی نے کہا فتوے لگتے ہیں لگے, قتل کرتے ہو کرو, حق چھپا نہیں رہتا. آغائے کاشفی نے کہا سنو, آدم سے عیسیٰ تک میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے پاس جبرائیل اتنی مرتبہ نہیں آیا جتنا ہمارے نبی کے پاس آیا. ہمارے نبی کے پاس جبرائیل 12,000 مرتبہ آیا. تم نے پوچھ لیا ہے تو پھر کاشفی بتا رہا ہے, اگر نبی کے پاس 12,000 مرتبہ آیا تو علی کے پاس 24,000 مرتبہ آیا. علی کے پاس کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ. آپ بزرگ جڑے انجی ہوں دینے ڈنڈے لے کے کھڑے ہو, دیکھے ہی تنو آتے سنے نا تو گالی ہو. نبی کو 12,000, علی کے پاس 24,000. یا اس کی دلیل دے یا ثبوت دے, نہیں تو اسی میں یہاں بیٹھے ہوئے کو قتل کریں گے.
کاشفی کہتے ہیں دلیلیں دینے کو تیار ہوں. کہا دلیل دے. آگے کاشفی کتابیں لے کر آئے تھے ممبر پر. کاشفی نے کہا دیکھو یہ ہمارے مذہب کی اہل سنت کی صحائے ستہ. صحا کا جمع ہے صحیح کی. صحیح ایک، صحا جمع. ستہ عربی کا لفظ ہے. 6 صحیح کتابیں. 6 صحیح کتابیں. انہوں نے کہا یہ ممبر پہ پڑھی بخاری شریف، ترمذی شریف. نہ ہے یا نہیں؟ تسی چوپے نہیں کر رہے ہو جی. بخاری شریف. میرے خیال ہے تسی ڈرے ہو. منو شک ہے نہیں پہنا ہے تو جو ہے جی یا نہیں. بخاری شریف، ترمذی شریف. آج کے پاکستانی بچے کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ شریف کیا کرتے ہیں. سارے انہوں پتہ ہے نا شریف کے جو ملک لٹ دینے. اب شریف سنن ابو داؤد، سنن نسائی. کہا یہ ساری کی ساری کتابیں ہمارے بزرگوں کی لکھی. انہوں نے کتابیں لکھی. بخاری میں لکھا، بخاری شریف میں لکھا، ترمذی میں لکھا، سنن ابو داؤد میں لکھا، سنن نسائی میں لکھا. سب نے لکھا. مشکات میں لکھا. ہر ایک نے لکھا ہے باب مناقب علی، باب مناقب علی. اور ہر ایک نے اس روایت کو اس میں درج کیا ہے. بخاری والا بھی کہہ رہا ہے، ترمذی والا بھی کہہ رہا ہے، سنن ابو داؤد والا بھی کہہ رہا ہے، سنن نسائی والا بھی کہہ رہا ہے، مشکات شریف والا بھی کہہ رہا ہے، موطا امام مالک بھی کہہ رہے ہیں. سب نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی دروازہ علم ہے. اگر کاشفی کہتے ہیں مانتے ہو علی دروازہ ہے؟ کہا جی ہاں. کہا پھر مان جاؤ نا. نبی کے پاس جبرائیل 12,000 مرتبہ آیا، علی کے پاس 24,000 مرتبہ آیا. کیوں کہ جب بھی کسی گھر میں جایا جاتا ہے، جاتے ہوئے بھی دروازے سے، نکلتے ہوئے بھی دروازے سے. جبرائیل جب نبی کے پاس آتا تھا تب بھی علی کو سلام کر کے، جب جاتا تھا تب بھی علی کو. جب آتا تھا تب بھی علی کو سلام کر، جب جاتا تھا تب بھی. نبی نے اپنا دروازہ کہا علی کو. یا نبی اللہ بھجا. بڑے سیکھ راز بتائے. یہ صرف باب علی ابن ابی طالب پہ کتاب ہے جو 3 جلد میں. باب علی صرف یہ. اس میں پھر اسرار کھلے ہوئے کہ پیغمبر نے علی کو اپنا دروازہ فرمایا. کیوں؟ اس میں تشریح میں، تفسیر میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے، پیغمبر نے اس لیے علی ابن ابی طالب کو دروازہ کہا اپنا، چونکہ زمانہ میں جب سے علی دنیا میں ظاہری زندگی میں تشریف لے آئے تھے اور کوئی حلالی حرامی کی پہچان نہیں تھا. حلالی حرامی کی پہچان اور کوئی چیز نہیں، صرف ذات علی تھی، جس کے بارے میں پیغمبر نے خود بھی فرمایا تھا یا علی لا شہبک الا حلالی لا شبغضک الا حرامی. علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلالی ہوگا، تجھ سے بغض وہ رکھے گا. ترجمے کرنے کی ضرورت کوئی نہیں رہے. حرامی تو بڑی کوئی گال ہے. دسو یہ میں کیا کرنا؟ یہ جڑا وہی تو بغیر بولتا نہیں، وہ دے لفظ یہ بالکل وہ لفظ. خدا کی قسم علی کے بارے میں پیغمبر نے کسی کو بخشا نہیں.
اہل سنت کی کتاب ہے عظمت آل رسول، 5 جلدوں میں مولانا خضر لکھنے والے 5 جلدیں لکھی عظمت اہل بیت، 5 جلدوں میں انہوں نے اس بارے میں کہ علی کے بغض کا، علی کے بغض رکھنے والا کیا ہے، انہوں نے حدیثیں اس میں نقل کی اہل سنت نے، اور پیغمبر کے جتنے فرمان ہیں انہوں نے اس میں درج کی، اور آخر میں انہوں نے اپنی جانب سے نوٹ لکھا، کہا پیغمبر نے علی کے دشمن کی حقیقت بتانے میں جتنے لفظ جس زبان میں ہو سکتے تھے ہر زبان کا ترجمہ کر کے عربی میں پیش کر دیا تھا۔ پیغمبر نے ہر زمانے کے، دیکھو نا اب تمہارے میرے نزدیک ہم ہیں پنجابی لیکن سمجھتے ہیں حرامی کون ہوتا، آئے ہائے وہ جو ہے پیغمبر نے 1400 سال پہلے بتا دیا علی کا منکر حلالی نہیں ہوتا، حرامی ہوتا ہے۔ صرف یہاں تک نہیں، ایک حدیث کا سہارا لے کے آگے چلتا ہوں، پیغمبر نے یہاں تک بتا دیا یا علی لا شہبک الا طیب الولادہ، لا شبہزک الا خباثۃ الولادہ، علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں کوئی خیانت ہوگی۔ یہ پیغمبر کے جملے ہیں، پاک نبی نے بولے ہوئے، بے شک یہ تو قرآن میں اللہ نے گارنٹی دی تھی نا کہ میرا نبی نہیں بولتا مگر وہی بولتا ہے، جو بولتا ہے وہی ہوتی ہے، تو جو ہے یعنی وہ زبان اس کی حرکت میں آتی نہیں جب تک اللہ، جو اللہ کہتا ہے۔ اب پھر یہ بزرگوں کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ پیغمبر نہیں کہہ رہا تھا، اللہ کہہ رہا تھا علی کا منکر حرامی ہوتا ہے، علی کا منکر ولادت میں کوئی خباثت ہے، یہ تو کبھی پھر موقع ملے نا ایک جگہ پہ وضاحت نہیں ہو سکتی۔ یہ خبیث کا لفظ جو خباثت الولادت ہے نا، اس میں بڑی سی بحث ہے، اس کے اندر جس کے ضمن میں لفظ خبائث بولا، خبیث کی جمع، خبیث کی جمع خبائث الولادہ، ایک اشارہ بتا دو ہے تو بھی یہ سب ایک واقعہ بتا دیتا آپ کی محبت کو دے کہ یہ خبائث کس طرح کے علی کے نہ ماننے میں کیسے کیسے آ سکتے۔ چھٹے آقا کا دور تھا، ایک بندہ تھا، اس کو ایک مسئلہ درپیش آیا، اس نے اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کا گھر بھی ایسے مقام پہ تھا کہ گھر سے باہر نکلتا تو اس کی دائیں جانب امام جعفر صادق علیہ السلام کا گھر تھا، اس کی بائیں جانب، گھر سے بائیں جانب ایک نام نہاد مولا کے ایک شاگرد ہی تھا، اپنے کو امام کہتا تھا، اعظم بھی بولتا تھا، اس کا گھر اس کے دائیں جانب تھا۔ اب یہ گھر سے نکلا مسئلہ پوچھنے کے لیے، نیت کی میں مسئلہ پوچھ لوں، اب وہ نکل کے مولا کے گھر کی طرف چلا، کہتا ہے حق بات ہے، حق والوں سے پوچھنی چاہیے، لیکن دروازے پہ کیا اللہ جانے دیر میں کیا آیا، پھر پلٹ آیا، کہا ادھر تو حق بول دینا ہے، پھر گنجائش رہنی نہیں، چلو ادھر کوئی گنجائش والے گھر پہ چلتے ہیں، اب ادھر چلا، دروازے اس پہ پہنچا، پھر کہتا ہے نہیں واپس چلے، حتیٰ تاریخ کہتے ہیں اس نے 7 چکر کاٹے، کتنے؟ 7 چکر کاٹے، کبھی مولا کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی ادھر، 7ویں چکر پہ اس نے فیصلہ کیا کہ اب چھتے مولا سے پوچھنا، اب فیصلہ کر کے 7ویں چکر ختم ہوا، سیدھا چلا گیا، دستک اندر سے مولا نے غلام آیا، مولا نے غلام کو کہا دروازہ کھولا، یہ اندر داخل ہوا، اس نے اندر جا کے مولا کو سلام کیا، جب سلام کر رہا تھا نا مولا نے سلام کا جواب دے کر کہا یاد رکھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تیری ماں تیرا لطفہ ٹھہرنے کے وقت
حرام اور حلال کے اندر 7 چکر نہ کاٹتی، آج تو بھی مسئلہ پوچھنے میں حرام حلال کے اندر ہے۔ یعنی جہاں تک بھی خواہش ہے، پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی باب ہمیں شہر علم، علی دروازہ علم ہے۔ شہر کی بات بعد میں کریں گے، آپ دروازے کے علم کا پتہ کرتے ہیں، دروازے کا علم کتنا ہے، دروازہ کتنے علم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم جھگڑے میں نہیں چلتے، لڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں اپنی کتابیں تو پڑھ، ہم اپنی پڑھتے، منبر پہ اپنوں کے فرمان تو پیش کر، ہم اپنوں کے کرتے، لڑائیاں ختم ہو جائیں، اور جو انہوں نے پیش کیا وہ تو بیان کر، جو ہماروں نے پیش کیا میرے یاد توجہ کرے، جو ہماروں نے پیش کیا وہ ہم کرتے۔ تم نے پیغمبر کے بعد اپنی مرضی کا خلیفہ بنایا، ہم کبھی بھی صحابہ کے گستاخ نہیں، طے شدہ ہے کہ شیعہ صحابی کا گستاخ، یہ منبر پہ کہہ رہا ہے، لڑنے کی بات بھی نہیں۔ قانون بنا، جہاں تیرا دل ٹھہرتا ہے وہاں چلتے، مسجد میں ٹھہرتا ہے وہ مسجد میں چلتے، نہیں تو کعبے میں چلتے۔ زمانے کا میڈیا لگا، پورے کیمرے لگے، اللہ کے گھر کی دیوار کے اوپر ہاتھ رکھتے، غلاف پہ ہاتھ رکھ کے قانون بنا لیتے، پوری دنیا میں شائع کر دیتے، اس پہ عمل شیعہ بھی کریں گے، تم بھی کر لینا، لڑائی جھگڑے ختم، قانون ایک ہی بنا لیتے۔ کوئی شیعہ کسی جگہ کا کسی صحابی کو برا نہیں کہے گا، کوئی شیعہ کسی جگہ کا کسی رسول کے صحابی کو برا نہیں کہے گا، لیکن تو کعبے پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ تو کسی برے کو صحابی رسول نہیں کہے گا، تو کسی برے کو صحابی نہ کہنا۔ ہم کسی برے کو صحابی کو برا نہیں کہیں، بات اسی سیدھی سی۔ اب پوری توجہ چاہوں گا، جو تاریخ کہتے ہیں کہ تم نے بنایا پہلے خلیفہ، کن کو بنایا؟ نام آپ کے ذہنوں میں یہاں لینے کی ضرورت ہے نہیں، وہ آئے محترم، انہوں نے جیسے ہی خلافت کا تاج اپنے سر پہ رکھا، صحابہ کا مجمع تھا، ان کا مجمع صحابہ کا مجمع تھا، مسجد نبوی تھی، وہ خرامہ خرامہ آئے، انہوں نے آ کر رسول کی جگہ چھوڑی، ایک زینہ نیچے بنایا، نیچے بنا کے انہوں نے خطبہ دیا، زمانے کو سنا تو سینا وہ خطبہ کیا ہے، ان کا خطبہ پڑھ کے سنا تو صحیح۔ تیرے پہلے خلیفہ نے منبر پہ بیٹھ کے رسول کے بعد رسول کے جانشین ہونے کی حیثیت سے رسول کی جگہ پہ نہیں بیٹھے تھے ایک زینہ نیچے، بیٹھنے والے کو پتا ہے میری حیثیت کیا ہے، ایک زینہ نیچے بیٹھ کے خطبہ دیا، الحمد پڑھی، خداوند متعال کی ثنا کی، رسول پاک پہ درود پڑھا، درود کے بعد ان کا فرمان اگر تیری کتابوں میں نہ درج ہو، جو چور کی صدا ہو میری صدا، وہ کہہ رہے ہیں اکیلونی 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 فیکم علی ابن ابی طالب خیر منی، اے صحابہ رسول، اے صحابہ رسول سن لو، مجھے ہر اس جگہ پہ چھوڑ دینا چھوڑ دینا چھوڑ دینا، کیونکہ مجھ سے بہتر تم میں علی موجود ہے، مجھ سے بہتر تم میں علی موجود ہے، مجھے چھوڑ دینا۔ یہ کہہ رہے ہیں تیرے محترم، تو جب علی کے پاس خلافت آئی چوتھے نمبر پہ، ایک زینہ پہلے نے نیچے کیا، دوسرے نے دوسرا، تیسرے نے تیسرا،
اب خلافت آ گئی علی کے در پہ. ابو طالب کے بیٹے نے کہا خلافت آ گئی ہے نا, پھر فکر نہ کر, 1 منٹ میں وہاں نہ پہنچاؤں جہاں رسول کے چھوڑ کے گیا تھا, تو مجھے بھی علی نہ کہنا. اب علی نے تاج خلافت پہنا, تاج خلافت پہن کے علی ابن ابی طالب چلے. تاریخ کہتی ہے خرامہ خرامہ چلتے ہوئے جتنے سامنے بیٹھے تھے صحابہ تھے, صحابہ کی اولاد تھی, خلفاء کی اولاد موجود تھی, نبی کی ازواج بھی پردے میں دیکھ رہی تھی. اب ہر ایک کا ذہن یہی تھا کہ علی کیا کریں گے, آج ایک زینہ اور نیچے بنائیں گے, چونکہ پہلو کی رسم تھی, علی ایک زینہ نیچے بنائیں گے. لیکن علی تھے نا, آئے ہائے علی کو پستی زیب ہی نہیں دیتی. ہاں تاریخ کہتے ہیں علی تاج خلافت پہن کے چلتے چلتے چلے, منبر آیا, دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے. علی نے پہلے تیسرے کی جگہ پہ قدم رکھا, پھر دوسرے کی جگہ پہ قدم رکھا, پھر پہلے کی جگہ پہ قدم رکھا. جو فاصلہ بنا تھا نا, ان فاصلوں کو قدموں سے روند کے بلا فصل بن کے رسول کی جگہ پہ علی بیٹھ گئے. بلا فصل بن کے علی بیٹھے. علی نے رسول کی جگہ پہ بیٹھنا تھا. اب جڑا مجمع سی نا, جڑا مجمع سی, کچھ تے کچھ سوچیا, کوئی چیم گوئیاں شروع ہوئیاں. کسی آکھیا ویل نہ صحابہ دی عزت کی تھی, نہ صحابہ دی سنت ادا کی تھی. تو جو ہے جو یا نہیں, چلو صحابہ سے پیچھے رہ کے نعوذ باللہ من ذالک. کئیوں نے دل میں سوچا, دل میں آج تو علی نے رسول کا بھی خیال نہیں کیا, رسول کا بھی خیال نہیں کیا, بالکل رسول کی جگہ پہ بیٹھ گیا. اب یہ مجمع میں بیٹھ کے لوگ سوچ رہے تھے, کتاب کا حوالہ دے دو تاکہ پریشانی نہ ہو. اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب معارج النبوہ, 6 جلدیں, 6 رکن 3 جلدیں. اس کی دوسری جلد میں یہ بات درج ہے جو پڑھ رہا ہوں, جو کچھ اہل سنت نے لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. جب علی بیٹھے تھے نا, اب سامنے والوں کے چہرے نہ صحابہ کا احترام کیتا, نہ رسول کا احترام کیتا. چلو صحاب تو رہ گئے, علی نے تو آج رسول کا بھی احترام نہیں کیا. جب یہ دل میں سوچ رہے تھے نا, ان کی زبانوں پہ یہ جملے نہیں آئے تھے. علی کہتے اس کو ہیں جو آتے ہوئے بندے کے پیچھے والی نسل بھی جانتا ہو, آگے آنے والی بھی نسل جانتا ہو. علی نے ان کے دل کا مطالعہ کیا. صاحب کتاب لکھتے ہیں, اہل سنت لکھتے ہیں, خدا کی قسم علی ابن ابی طالب نے جب ان کے دلوں کی کیفیت کا مطالعہ کیا کہ آج علی نے رسول کا احترام نہیں کیا ہے, علی دیکھ کر کہنے لگے, او صحابہ, او صحابہ کی اولاد, تم نے مجھے رسول کی عزت سکھلانا ہے, تمہیں کیا پتہ رسول کا احترام کیا ہے, تم کیا جانتے ہو مجھ سے زیادہ کہ رسول کی شان کیا, رسول کا احترام کیا ہے. اور آج تم دلوں میں سوچ رہے ہو کہ علی نے رسول کی جگہ پہ بیٹھ کے رسول کی بے احترامی کی ہے, تو فلاں 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 کے نام لیے, کہا اٹھ کے کھڑے ہو کے گواہی دو. آج تو یہ لکڑی کا منبر ہے, میں رسول کی جگہ پہ بیٹھا ہوں, تمہیں برداشت نہیں ہو رہا. اس وقت کیسے برداشت کیا تھا جب اللہ کا گھر تھا, محمد کے دوست تھے, میں علی کے قدم تھے. میں علی کے کیا تھے, محمد کا دوست, علی کے قدم, مصطفیٰ کے کندھے, علی کے قدم. مولا علی نے دیکھ کر کہا, میں تو نبی کے کندھوں پہ بیٹھنے والا ہوں. جب نبی مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہوئے فخر کرتا ہے, تو نبی کی جگہ پہ بیٹھنا نبی کی توہین نہیں کی, نبی کی عزت بڑھائی ہے.
بس دوستو دنیا نہیں سمجھی آل محمد کا مقام کیا ہے. اگر سمجھ آتی تو کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں نہ پھرائی جاتی. درباروں میں نہ پھرائی جاتی. آج 22 محرم ہے، پتہ کر تو مجلس سے سن کے گھر میں آتا ہے، تیری ماں بہن گھر میں ہوتی ہے. پتہ کر 10 محرم سے زینب کا کدھر کا سفر ہے. علی کی بیٹیاں کبھی کسی بازار، کبھی کسی دربار. غیور بیٹھے ہو، لٹا ہوا قافلہ سیداتیوں کا جب آگے ہے نا بازار شام میں، اللہ یزید پہ لعنت کرے. یزید کے گھر میں مومنہ تھی، نام ہندا. جب اس نے سنا نا کاروان آ گیا ہے، قیدی آ گئے ہیں، دل میں بے چینی ہوئی. کبھی صحن میں، کبھی چھت پہ، کبھی کمرے میں، کبھی کبھی گود اٹھا کے کہتی اللہ کرے مدینے والا حسین نہ ہو، اللہ کرے زینب کا بھائی حسین. نہیں رہا گیا، اس نے کنیز بھیجی پتہ کر کے آ. قیدی کس شہر کے ہے؟ روتے اس لیے ہیں اس کی کنیز گئی تو سر پہ چادر تھی، زینب بغیر چادر کے. اس کی کنیز گئی بازار میں، چونکہ مومنوں آپ کے ڈر کی وجہ سے مصحف کھول کے نہیں پڑھے جاتے. ہم یہ پڑھ دیتے ہیں خطبہ ذاکرین کہ بس کاروان آیا تھا، بازار گزر گیا، گلی گزر گئی، بعد میں قید خانے میں رکھ دیا گیا. سال پورا علی کی بیٹیاں قید خانے میں رہی. خدا کی قسم نہیں، ممبر پہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں نہیں، مقتل پڑھو نہیں. پورا سال کوئی شام کی ایسی گلی نہیں تھی جہاں پہ علی کی بیٹیوں کو ہر روز نئی گلی میں لے جایا جاتا تھا. یہ گلیوں والے درخواست دیتے تھے کل علی کی بیٹیاں ہماری گلی سے گزرے. کل علی کی بیٹیاں ننگے سر ہماری گلی سے گزار رہا. اگر میں وہ مصائب جو میں نے مقتل میں پڑھے ہیں وہ پڑھ دوں مومن مر جائے. اور یہ بھی میں نے تاریخ میں پڑھا ہے 366 دن ہیں سال کے. ہر گلی میں شام میں علی کی بیٹیاں ہر روز نئی گلی میں جاتی تھی. اور یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے جو پہلی گلی میں ظلم ہوتا تھا دوسری میں اس سے بڑھ کے ہوتا تھا، تیسری میں اس سے بڑھ کے ہوتا، چوتھی میں اس سے بڑھ کے ہوا. نئے نئے ظلم کے طریقے تھے. کسی پہ صرف زینب پہ آگ برسائی گئی، کسی پہ پتھر مارے گئے. میں نے روایت میں پڑھا ہے کوئی سید مر نہ جائے، سیدوں سے نازک دل مومنوں سے معافی مانگ کے. ایک گلی ایسی آئی تھی بغیر تو نے یہ لوہے کے سلاخیں بنائی ہوئی تھی، ان کے ارد گرد میخیں لگائی ہوئی تھی، بغیر سارے کی ساری عورتیں تھی. انہوں نے لے کر علی کی بیٹیوں کے سروں پہ وہ میخیں مارنی شروع کی. علی کی بیٹیوں کی، علی کی بیٹیوں اور بہو کا خون گلی میں بہنا شروع ہو گیا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. جب آیا ہے نا اس کی ہندا کی کنیز، اس نے ترتیب دیکھی. پہلے تھے شہداء کے سر، کربلا میں شہید 72 ہوئے. کتنے؟ 72. سب کے سر نیزوں پہ سوار نہیں ہوئے. یہ بھی میری ذمہ داری ہے. سب کے سر نیزوں پہ سوار ہے کیونکہ باقی جتنے تھے نا وہ صحابہ کے لگتے تھے.
ہر ایک کا رشتہ دار آ گیا، ہمارے رشتہ دار کا سر نیزے پہ سوار ہو تو ہماری توہین ہوتی ہے۔ انہوں نے سر لے لیے تھے، دفن کر لیے تھے۔ شام میں صرف بنی ہاشم کے 18 سر تھے جو گلیوں میں پھرائے گئے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا مارو، ان کا کوئی نہیں رہ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 18 سال نیزے پہ اس کی کنیز نے دیکھے، کنیز نے دیکھتی گئی، جس سر پہ نظر پڑتی کہتی جنگ کرنے کے قابل ہے، کچھ کو مار کے مرا ہوگا۔ قاسم کے سر پہ نظر پڑی، کہتی ہے جنگ کے قابل ہے، کچھ کو تو مارا ہوگا نا۔ اور نہ محمد پہ نظر پڑی، کہتی ہے تلوار تو چلا لیتے تھے نا، کچھ کو تو مارا ہوگا نا۔ جب اکبر کے سر پہ نظر پڑی نا، رو کے کہتی ہے اللہ کرے ماں پہلے مار گئی ہو، جس کا جوان اتنا خوبصورت مارا گیا ہو، اللہ جانے وہ زندہ کیسے رہ گئی ہوگی۔ لیکن پھر بھی برداشت کر گئی۔ جب ہندا کی کنیز کی نظر پڑی ہے نا، رباب کے 6 ماہ کے اصغر کے سر پہ چادر اتار لی، بال کھول لیے، منہ پہ پیٹ کے کہتی ہے کربلا میں باغی نہیں مارا گیا۔ آئے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تیرے مذہب میں ماتم گیا تھا، شرم نہ کر، پرسا دل کھول کے دے۔ مسائب پڑھنے کا میں عادی ہوں، آل محمد سے میں نے مسائب بھیک میں مانگے ہوئے، معصومہ قوم کے دروازے سے پڑھ پڑھ کے مانگے، علی اکبر مولا کی جاری چوم چوم کے مسائب میں درد مانگا ہوا، دل دکھے مجھے معاف کرنا۔ یہ ہندا کی کنیز سر کے بال کھلے، سر میں کہا چادر سر پہ نہیں، دوڑتی بھی واپس چلی، سیدھی محل میں آئی۔ ہندا نے دیکھا تیری یہ حالت ہے، کس نے بنائی؟ کہتی ہے کسی نے نہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ پوچھ کے آئی، کہتی کہ شہر میں، کہتی ہے نہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے اتنا بتانے آئی ہوں کربلا میں باغی نہیں تھا، کچھ شریف لوٹا گیا۔ کہا تجھے کس سے پتہ چلا؟ رو کے کہتی ہے باقیوں کا قصور ہوگا، کبھی 6 ماہ کے بچوں کا بھی کوئی قصور ہوا ہے؟ میں نیزے پہ دیکھ آئی ہوں، 6 ماہ کے بچہ کا سر جدا ہے، نیزے پہ سوار ہے۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ کہتی ہے ہندا نے جب اتنی بات سنی نا، تڑپ گئی۔ اس نے رکا لکھا، یزید میں قیدنوں سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، مجھے جلدی سے قیدنوں سے ملاقات کرو۔ یزید نے فوراً حکم دیا قیدنوں کو لے جاؤ قید خانہ میں۔ قید خانے میں لے جایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے جب قید خانے میں پہنچے، باقی بیویاں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھی تھی، عالیہ سنٹر میں بیٹھی تھی، دروازہ کھلا قید خانے کا، ہندا کی کنیزیں داخل ہوئی، کرسی ہاتھ میں، قیدنوں تیار ہو جاؤ، یہ شہزادی ملاقات کو آ رہی ہے۔ کرسی سنٹر میں رکھ لی، کرسی کے پاس بیٹھ گئی علی کی بیٹی، باقی بیٹیاں بیٹھ گئی دیوار کے ساتھ۔ علی کی بیٹی کی حالت یہ، ہاتھ پسے گردن، بالوں کا پردہ، اوپر خاک کا پردہ، گھٹنے پہ سر، بیٹھ کے تو رات کی بیٹی رو رہی تھی۔ اتنی دیر میں ہندا آئی، ہندا آ کے بیٹھ گئی کرسی پہ، علی کی بیٹی بیٹھ گئی بٹھی پہ۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ خود قیدن ہے، ظلم ستائی ہے، مجھ سے خود کلام کرے گی۔ اسے نہیں پتا تھا آگے علی کی غیرت ہے، مر جائے گی سوال نہیں کرے گی۔ جب علی کی بیٹی نے سوال نہیں نہ کیا، اس نے اپنی کرسی قریب کی، قریب کر کے کہتی ہے قیدن، بس تم نے سنا نہیں۔ جب اس نے کہا نا قیدن، عالیہ بولی نہیں۔ اس نے پھر کہا قیدن، قیدن، 7 مرتبہ اس نے قیدن کہا۔ زینب سنتی رہی، اللہ جانے زینب کس وقت کو رو رہی تھی کہ کنیز ہو کے قیدن کہہ رہی ہے۔ جب 7ویں مرتبہ اس نے قیدن کہا نا، عالیہ نے بول کے کہا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا قیدن پوچھنا چاہتی ہو بتا کس شہر کی؟
کس شہر کی؟ عالیہ نے اسی طرح سر رکھے ہوئے کہا مدینہ۔ کہتے کون سا مدینہ؟ کہا مدینہ رسول۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، سہت کتاب معالی سفین لکھتا ہے مدینہ رسول کا نام آنا تھا، ہندہ نے کرسی چھوڑ دی، ہندہ نیچے بیٹھی۔ عالیہ کہتے تجھے کرسی نصیب، بیٹھ، کیوں چھوڑی؟ کہتے تیری عزت کی خاطر، تو نے مدینہ رسول کا بتایا، مدینے میں میرے مرشد رہتے تھے، تیری عزت کی خاطر چھوڑا۔ کہا پھر جلدی کر بتا اگر مدینہ رسول کا ہے، کہتے ہیں بتا محلہ کون سا؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ جب محلہ بنی ہاشم آیا عزادر و ہندہ اس وقت طلب گئی ہے، جلدی سے قریب ہو کے کہتی ہے جلدی کر اگر مدینہ رسول کا ہے، محلہ بنی ہاشم ہے، کہتے ہیں پھر بتا اتعرفین علی ابن ابی طالب، کیا تو علی ابن ابی طالب کو جانتی ہے؟ عالیہ نے کہا جس طرح میں پہچانتی ہوں اس طرح اور کوئی نہیں پہچانتا۔ کہتی اتعرفین حسین ابن علی، کہتے ہیں کیا حسین ابن علی کو جانتی ہے؟ عالیہ نے کہا جس طرح میں پہچانتی ہوں اس طرح اور کوئی نہیں پہچانتا۔ تنظر یمینا و شمال، ہندہ نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، دروازے کے قریب ایک قیدی مرد نظر آیا، کنیزوں کو کہتی ہے اندر آؤ، قیدی کو باہر لے جاؤ، میں ایسے کسی کا نام پوچھنا چاہتی ہوں۔ عزادر جب اس کی کنیزیں آئی نا، مولا سجاد کو اٹھانے لگی نا، رو کر عالیہ کہتی ہے میرا اس کے سوا کوئی نہیں بچا، اس کو رہنے دے، اگر یہ چلا گیا میں وقت سے پہلے مر جاؤں گی، اس سے میرا کوئی پردہ نہیں ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ۔ عزادر اس وقت ہندہ نے کنیزوں کو کہا خود چلی جاؤ، اسے رہنے دو، کنیزیں چلی گئی، قیدی چھوڑ گئی، اس نے اپنا منہ عالیہ کے کان کے قریب کیا، کان کے قریب کر کے کہتی ہے تعرفین زینب بنت علی، ہائے ہائے کیا تو زینب بنت علی کو جانتی ہے؟ عالیہ نے بھانو کو جھٹکا دیا، سر کے بال پیچھے کیے، کہا ہندہ پہچان میں وہی زینب ہوں، ہائے ہندہ پہچان میں وہی زینب ہوں۔ بس میں شاید تھوڑا سا اس سے آگے پڑھنا، یہاں کا آپ نے سنے ہوئے ہیں، کتاب کا نام ہے زبدۃ المصائب، اس میں یہ روایت درج ہے جو پڑھنے لگا۔ جب اس نے عالیہ نے کہا نا ہندہ پہچان میں وہی زینب ہوں، تاریخ کہتے ہیں ہندہ نے سر سے پاؤں تک دیکھا، نہیں پہچان سکی۔ اللہ جانے کس بے خیالی میں ہو، سر سے پاؤں تک دیکھا نہیں پہچان سکی، جس کو سگا بھائی نہیں پہچان سکا اس کو ہندہ کیا پہچان دے گا۔ جو سید بیٹھے مجھے معاف کرنا، ناظر دل مومنوں سے معافی مانگ کے اس کے نہ پہچاننے کی وجہ لکھی علماء نے، کئی وجہ لکھی، 3 وجہ پیش کر رہا۔ پہلی وجہ یہ تھی کربلا سے لے کر شام تک زینب کا دھوپ میں چل چل کے چہرے کا رنگ اتنا تبدیل ہو گیا کہ نہیں پہچان سکی یہ وہی زینب ہے۔ حوصلہ بڑے آرام سے، میں نے یہ مصائب نجف میں پڑھے تھے، رات 10 بجے کا ٹائم تھا، حرم کی بتیاں یکدم بند ہو گئی تھی، مولا کے روزے کے اوپر سے نور نکلا تھا، رونے کی آواز آ رہی تھی، دل دکھے مجھے معاف کرنا۔ پہلی وجہ یہ ہے کربلا سے لے کر شام تک زینب کا دھوپ میں چل چل کے چہرے کا رنگ اتنا تبدیل ہو گیا، ہندہ نہیں پہچان سکی کہ وہی زینب ہے۔ دوسری وجہ یہ لکھی کربلا سے لے کر شام تک زینب کا جاگ جاگ کے، کیونکہ عمر سعد بغیرت نے ڈیوٹی لگائی تھی ایک بغیرت کی، تو نے علی کی بیٹی کو شام تک سونے نہیں دینا۔ علی کی بیٹی جب سونے کا سہارا لیتی یہ نوکدار پتھر مار کے جگاتا تھا۔ ہائے زینب کا جاگ جاگ کے چہرہ، آنکھوں کا رنگ اتنا تبدیل ہو گیا تھا کہ یہ نہیں پہچان سکی یہ وہی زینب ہے۔ اب مرتے ہو تو مرو، جو نازک دل مومنوں سے معافی ہے۔ آخری وجہ جو لکھی کتاب میں وہ یہ لکھی ہوئی تھی کربلا سے لے
کر شاہ صاحب شام تک چھتی بازار آئے. ہر بازار میں داخلے کے وقت یہ بغیرت اعلان کرتے تھے جس نے علی کی بیٹی کو دیکھنا ہو, باغی کی بہن کو دیکھنا ہو, وہ بازار میں آ جائے. جب وہ تماشائی آتے تھے نا, زینب اپنا سر نیچے کرتی تھی, بغیرت شمار نیزے کی ابھی لے کے زینب کے چہرے پہ مارتا تھا. زینب کا چہرہ نیزے کی انیوں سے اتنا زیادہ زخمی ہو گیا تھا, ہندا نہیں پہچان سکی.